بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے؟ دوستو، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستو، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین نارنگی شکل کی ہے اور مستقل گردش میں رہتی ہے اور ہم اس کے اوپر بستے ہیں، لیکن روحانیت میں جب زمین کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے یا روحانی لوگ جس طرح زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین انہیں پپیتے کی طرح نظر آتی ہے۔ فی الواقعہ ایسا پپیتا جس کے اطراف میں دیوار اور بیچ میں ہلا ہے، اور ہم اور ہماری دنیا کے دوسرے موجودات یعنی درخت، حیوانات، چرند پرند، درند، جنات اور ملائکہ اس ہلا میں بستے ہیں۔ فرشتے اور جنات اپنے وجود کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں اور اس زمین کے اوپر کس طرح رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، یہ ایک الگ علم ہے۔ البتہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک سطح یا فرش ہے جس پر وہ چلتا پھرتا ہے۔ وہ اس سطح پر بنیادیں اور دیواریں بنا کر مکان بناتا ہے اور اس میں رہتا ہے۔ جس گھر یا کمرہ میں رہتا ہے وہاں بھی اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میں زمین پر ہوں اور زمین سے چھت تک ہلا ہے اور مکان کی اونچائی ہے، چاہے وہ 1 منزل ہو یا 20 منزل۔ دوستو، آسمان تک پھر ہلا ہے۔ اسی طرح جب فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو بھی پہلے ہلا ذہن میں آتا ہے، پھر فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کا تصور قائم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں زمین پر ہوں، زمین اور آسمان کے درمیان ہلا ہے، فرشتے آسمان کے اوپر ہیں۔ ہلا فی الحقیقت ایک راز ہے۔ اس راز سے ناواقفیت کی بنا پر ہمارے سمجھنے کی طرز میں یہ نقص واقع ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ اور اپنے درمیان اربوں خربوں سال کا فاصلہ سمجھ کر بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اربوں خربوں سال دور ایک مقام پر تشریف فرما ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نہ کبھی بندے سے دور ہوئے اور نہ ہی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا اللہ ہے اور جہاں تم 2 ہو وہاں تیسرا اللہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ اور بندہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم چاہیں ہزاروں کتابیں پڑھ لیں یا سینکڑوں بار قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تمام اعمال وہ کریں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا تصور قائم رہے تو ان اعمال کے اندر کام کرنے والے انوار سے ہم بے خبر رہتے ہیں۔ دوستوں، ذرا تفکر کریں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جن دلوں میں ایمان موجود ہے ان کی نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ دوستو، شیطان ہمیشہ چھپ کر پردے کے پیچھے سے وار کرتا ہے، مگر جس آدمی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے وہ شیطان کو بھی دیکھ لیتا ہے اور ساتھ ہی واقف ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے، جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندہ کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں پورا یقین ہے کہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے سامنے آ جائے اور کہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری دعوت کروں گا، بہت اچھی اچھی چیزیں دوں گا، تفریح کراؤں گا، باغ کی سیر کراؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس بہانے وہ آپ کو کسی صحت پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے۔ شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ شخص اپنے چھپے ہوئے ازلی دشمن کو دیکھ سکتا ہے
وہ خود ہی آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر اس نے ورغلانے کی کوشش بھی کی تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ نشانی ہے ان حضرات کی جن کے دلوں میں ایمان راسخ، مستحکم اور قائم ہے، اور جو نظر کے قانون سے واقفیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔